صحافت جو ہے یہ ایک پیغمبری پیشہ ہے، اس میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اب جو ہے صحافت ایک پروفیشن میں تبدیل ہو چکی ہے، یہ باضابطہ ایک پیشہ بن چکا ہے، ایک صنعت بن چکی ہے۔ اور جب یہ ایک پیشہ بنا ہو، ایک زمانہ ہوتا تھا جب صحافت لوگ کرتے تھے ایک مشن کے طور پہ، انہیں اسے کمائی کی وہ پریشانی نہیں تھی، لیکن آج یہ باضابطہ ایک پروفیشن بنا ہے، میرا پیشہ صحافت ہے، میرا گھر کا چولہا اس صحافت سے چلتا ہے، اور اگر میرے صحافتی سفر میں اتار چڑھاؤ آ جائے اور میرا ضمیر ہر وقت بیدار نہ رہے تو عین ممکن ہے کہ میرے قدم بھی ڈگمگائیں اور میں ادھر ادھر بھٹکوں فوری مالی فوائد کے حصول کے لیے، اور اسی میں پھر کرپشن اور یہ ہے کہ جن آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہمارے فیلڈ ورکر کام کرتے ہیں ان کی کچھ نہ کچھ مالی امداد کی جائے تاکہ گرانڈ پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی وجہ سے پوری صحافت جو ہے وہ بدنام نہ ہو۔ رہا مسئلہ کہ جہاں لیکن صحافی کا ایک کام ہے کہ وہ قلم کی طاقت سے کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے، وہ ہر ایک مظلوم اور دبے کچلے ہوئے انسان کی آواز اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اس کے پاس ایک قلم ہے، قلم میں جو طاقت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، اس کی یہی کوشش رہتی ہے۔ ایک صحافی کی حیثیت سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کی آواز اونچے ایوانوں تک پہنچائے، اسے انصاف دلانے کی کوشش کرے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے انجمن اردو صحافت جموں کشمیر کے صدر جناب ریاض صاحب کو اور صوبہ جموں کے صدر جناب جہانگیر صاحب کو اور کشمیر ڈویژن کے صدر جناب ارشاد صاحب کو۔ ان کا ہم تہہ دل سے پروگرام میں آنے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ریاض صاحب سے گزارش کر رہے ہیں اور ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ بحیثیت صدر ریاست جموں کشمیر انجمن اردو صحافت، آپ صحافت اور صحافی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جناب ریاض صاحب؟ بہت بہت شکریہ غلام حسن صاحب، آپ نے آج اس پروگرام میں ہمیں دعوت دی۔ چونکہ آج ہماری حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی، میرے ساتھی میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں کشمیر اور جموں کے صوبائی صدور ارشاد صاحب اور جہانگیر خان صاحب۔ تو جہاں تک صحافت کا تعلق ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ صحافت جو ہے یہ ایک عظیم پیشہ ہے اور فرشتوں کا پیشہ ہے۔ اس میں ہمارا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر خبر کو عوام تک پہنچائیں جس سے عوام ناواقف ہوں، اور عوام اور ارباب اقتدار کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کریں، لیکن اس دوران ہم اپنی رائے کسی بھی فریق پہ نہ تھوپیں، بلکہ محض ایک فریق کی آواز دوسرے فریق تک پہنچائیں اور دوسرے فریق کی آواز اس فریق تک واپس پہنچائیں، اپنا کوئی جو ہے نقطہ نظر اس میں نہ ڈالیں۔ اس کو ہم غیر جانبدارانہ صحافت کہتے ہیں، اور صحافیوں کا بھی یہی مشن ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے فرائض کے ساتھ غفلت نہ برتتے ہوئے ایک بہترین انداز میں حقیقی معنوں میں ایک صحافی ہونے کا کردار ادا کریں۔ اچھا ریاض صاحب، ایک بات جو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں وہ ہے آج کے دور میں بحیثیت صحافی جی اور بحیثیت انجمن اردو صحافت کے ریاستی صدر، ایک صحافی کا کیا رول ہونا چاہیے جب ایسے حالات ہے جو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں سسٹم کو، جو جرنلزم ہے، جو صحافتی نظام ہے، سپورٹ نہیں کر رہا ہے یہ سسٹم، تو پھر کیا کر پائیں گے آپ اپنی نظر میں؟ ذرا آپ بتائیے آپ کیا کر پائیں گے؟ غلام حسن صاحب، یہ آج پہلی دفعہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سسٹم آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے۔ صحافت کا ایک طرح سے اگر دیکھیں تو یہاں المیہ یہی رہا ہے کہ یہ کبھی بھی ارباب بست و کشاد کو راس نہیں آئی ہے، کیونکہ صحافی کا کام حق گوئی سے کام لینا ہوتا ہے، تو اس میں آپ سبھی لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک طبقہ آپ سے ناراض ہوگا اور ایک خوش ہوگا، تو جو طبقہ جس طبقے کی آپ خامیوں کی نشاندہی کریں گے وہ آپ سے ناراض ہو ہی جائے گا، اور جس کی آپ بات کریں گے وہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔
मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि सहाफ़ी के लिए किसी भी दौर में हालात मुवाफ़िक नहीं रहे हैं काम करने के लिए, क्योंकि हमारा काम ही खामियों और कोताहियों को उजागर करना होता है, और उस अमल में बहुत सारे लोग हमसे नाखुश भी हो जाते हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, इससे पहले भी माजी में भी इस तरह की मिसालें जा बजा तारीख़ में, कश्मीर की तारीख़ में, जम्मू कश्मीर की तारीख़ में मिलती हैं। चाहे वो 47 से पहले का दौर हो, जब यहाँ शख्सी राज का दौरा था, उस वक़्त सहाफ़त कैसे होती थी, उसके बाद जो 47 के बाद जब यहाँ जमहूरियत आई, तो उस दौर में भी हालांकि अवामी हुकूमत थी, लेकिन तब भी हुक्मरान तबका आपकी कई स्टोरी से नाराज़ होता था और वो सहाफ़ी को जेलना भी पड़ती थी। और आज की डेट में भी इस तरह का मामला बेशक है। सहाफ़ियों पे अगर जो लोग कहते हैं कदगन है, उसकी अयाम वजूहात भी हैं, और ये कोई कश्मीर की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि जैसे ऊपर भी तकरीब में कहा गया कि आलमी सतह पे जो है सहाफ़त जो है, सहाफ़त का गला घोंटा जा रहा है। ये आलमी सतह जो अपने आप को एडवांस्ड डेमोक्रेसीज़ कहती हैं, मगरबी जो ताकतें हैं, जहाँ वो कहते हैं कि यहाँ जमहूरियत का दबदबा है, वहाँ भी सहाफ़ती हलका जो है उनको कई तरह की बंदिशों और पाबंदियों का सामना है। और हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रहते हैं, तीसरी दुनिया के लोग हैं, तो यहाँ इस तरह के मामलात होना कोई हैरान कुन बात नहीं है, बिलाशुबा मामलात है। लेकिन सहाफ़ी वही होता है जो ऐसे हालात में भी हक़ गोई का साथ दे और हक़ गोई से काम ले, और अपनी ज़ुबान को लोगों की ज़ुबान बनाकर लोगों की आवाज़ अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाए। बिलाशुबा वक्ती तौर परेशानियाँ होती है, लेकिन हक़ बात यह है कि हक़ ही गालिब होता है, और हमें इस तरह की परेशानियों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिलाशुबा हमें जो है मयारी और गैर जानिबदाराना सहाफ़त के जो बुनियादी उसूल है उन पर अमल पैरा रहना चाहिए, क्योंकि जब आप मयारी और गैर जानिबदाराना सहाफ़त करेंगे तो बिलाशुबा कुछ वक्त के लिए लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर तक सिलसिला रहने वाला नहीं होता है। और एक वक्त आता है जब लोग आपके काम को सराहते हैं, वो उसका एतराफ़ भी करते हैं, उसकी पजीराई भी करते हैं, और एक वक्त आता है कि फिर उनको भी लगता है कि नहीं जनाब, ये जो बात करता है ये सही बात करता है, इसमें इसका कोई मुफाद खुसूसी नहीं है। लिहाजा मेरा यही पैगाम होगा कि हमें इस तरह के हालात से घबराना नहीं चाहिए, हक़ और सदाकत की अलम बुलंद रखनी चाहिए, आवाम की आवाज़ बनते रहना चाहिए, अवामी मसाइल को अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाना चाहिए। ये बात सच है कि उर्दू सहाफ़त के हवाले से यहाँ मसाइल दरपेश है, जिन पे एक अलग नशस्त में बात हो सकती है, क्योंकि ये एक तवील मौजू है। हाँ रियाज साहब, आज के इस जदीद दौर में एक सहाफ़ी पर ऐसे इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं या लगे हुए हैं कि सहाफ़ी करप्शन कर रहे हैं, सहाफ़ी रिश्वत ले रहे हैं, और ये भी इल्ज़ाम लग रहे हैं सहाफ़ी पर, सहाफ़ी क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ को जेल भी हुई है या NIA वगैरह रेड्स भी हुई है। तो ये सारा कुछ देखकर आपको क्या लगता है, एक सहाफ़ी अपना रोल निभा सकता है? देखिए गुलाम हसन साहब, इसमें मेरी अर्ज़ ये होगी कि सहाफ़ी जो है वो इसी इंसानी मुआशरे का हिस्सा है। हम कोई आसमान से उतारे गए फरिश्ते नहीं हैं, हम में भी खामियां हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती है, और बेशक मेरे कबीले के लोगों से गलतियां हुई हैं और हो रही हैं, इस वक्त भी मुझसे भी हुई होंगी। आप जहां तक करप्शन के इल्ज़ामात है या इस तरह के बदउनवानियों के इल्ज़ामात है, तो इससे मफ़र मुमकिन नहीं है, इनकार नहीं कर सकते। हमारे कई साथियों पे इस तरह के इल्ज़ामात साबित भी हो चुके हैं माजी में, और इस वक्त भी इल्ज़ामात लग रहे हैं, और मैं इनको आइसोलेशन में देखना नहीं चाहूँगा। ये हर सोसाइटी में इस तरह के इल्ज़ामात इस तबके पे लगते हैं, क्योंकि हर सोसाइटी में फ़र्ज जो होते हैं वो एक तरह के नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है, आप एक सहाफ़ी से जो हम जैसे लोग हैं, आप उनसे एक फरिश्ते जैसा रोल निभाने की उम्मीद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारी भी ख्वाहिशात हैं, और कभी किसी की ख्वाहिशात ज़्यादा मचल जाती है और वो फिर गलत कामों का सहारा लेता है फौरी तौर माली फ़वाइद हासिल करने के लिए। हालांकि होना नहीं चाहिए था। सहाफ़त जो है ये एक पैगम्बरी पेशा है, इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब जो है सहाफ़त एक प्रोफेशन में तब्दील हो चुकी है, ये बाज़ाब्ता एक पेशा बन चुका है, एक सनत बन चुकी है। और जब ये एक पेशा बना हो,
ایک ज़माना ہوتا تھا جب صحافت لوگ کرتے تھے ایک مشن کے طور پہ, انہیں اسے کمائی کی وہ پریشانی نہیں تھی, لیکن آج یہ باضابطہ ایک پروفیشن بنا ہے. میرا پیشہ صحافت ہے, میرا گھر کا چولہا اس صحافت سے چلتا ہے, اور اگر میرے صحافتی سفر میں اتار چڑھاؤ آ جائے اور میرا ضمیر ہر وقت بیدار نہ رہے تو عین ممکن ہے کہ میرے قدم بھی ڈگمگائیں اور میں ادھر ادھر بھٹکوں فوری مالی فوائد کے حصول کے لیے, اور اسی میں پھر کرپشن اور بدعنوانی کے بہت سارے جو ہے عنصر شامل ہو جاتے ہیں. جہاں تک ریڈز وغیرہ کا تعلق ہے تو یہ چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں, ان میں کس حد تک صداقت ہے عدالتوں سے ثابت ہوا. ابھی ہمارے ایک ساتھی جو ہے جن پہ ابھی کیس ہوا تھا وہ 6 مہینے تہاڑ میں رہے, تو ابھی وہ فری ہو کے عدالت نے انہیں الزامات سے بری کر دیا, وہ آزاد ہو گئے. تو آئندہ بھی ہمیں امید ہے کہ جہاں اس طرح کے الزامات لگتے ہوں, ہماری جوڈیشری اتنی مضبوط ہے, ہماری عدلیہ اتنی مضبوط ہے, وہاں وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت انشاءاللہ کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی گناہ نہیں کیا ہے جیسے ان پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں, لیکن عدلیہ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی انشاءاللہ ہو جائے گا اور وہ سرخرو ہو کر نکلیں گے. یہ جموں سے ہمارے جہانگیر صاحب ہے, بھی گزارش ہم کر رہے ہیں اور ان سے جاننا چاہتے ہیں جموں کے احوال. جموں میں آپ جموں ڈویژن کے آپ بحیثیت صوبائی صدر ہے انجمن اردو صحافت کے, اور آپ پر بہت ذمہ داریاں ابھی آپ کے کندھوں پر آ رہی ہے. بحیثیت صوبائی صدر جموں, آپ صحافت کی نگاہ سے ایک مظلوم کی فریاد کس طرح سے ایوان صدارت تک پہنچائیں گے, اور اس کے ایتھکس کیا ہے؟ یہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہی ہے یا کوئی سٹینڈ بھی لینا ہے اس ظلم کے خلاف لڑنے کا؟ ذرا دیکھیے, شکریہ بہت بہت کہ آپ نے یہاں بلایا اور کچھ گفتگو کرنے کا موقع ہمیں بھی دیا. جہاں تک ہمارے صوبہ جموں کے کچھ ضلعوں کا تعلق تھا جن کو دور دور تک یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی منسلک ہیں, جب سے انجمن اردو صحافت اقتدار میں آئی اور ان نے جو ہے وہ ہمارے علاقے کو ٹچ کی اور ہمارے لوگوں کو بھی ساتھ چلنے کا موقع دیا ہے, جس کے آج یہ دوسری بار جو ہے وہ انتخابات ہوئے ہیں اور میں بھی اس میں ایک صوبائی صدر کے عہدے پر فائز ہوا ہوں. جہاں تک ہمارے گرانٹ پہ کام کرنے والے ساتھیوں کا مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جیسے کہ جو فیلڈ ورکر ہیں انہیں بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خاص کر ان پہ تب مشکلات آتی ہے جب وہ کسی آفیسر کا جو ہے وہ انٹرویو لگاتے ہیں یا اس کے خلاف کو خبر لگاتے ہیں. جب وہ خبر ان کے خلاف جاتی ہے تو تب وہ کچھ نہ کچھ الزام تراشی لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک صحافی پہ داغ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ حالانکہ اس صحافی نے ایسا کیا نہیں ہوتا, اس کا قصور اتنا ہوتا ہے کہ اس نے زمینی سطح کی جو سچائی ہے اس کو سامنے کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے. دوسرا یہ رہا کہ جو ہمارے گرانڈ لیول کے صحافی ہیں ان کو جو اپنی آرگنائزیشن ہے انہوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے کئی جگہوں پہ صحافیوں کو ایسا قدم اٹھانا پڑتا ہے جو صبح سے نکلے گا شام تک کہیں جائے گا. اگر کسی نے 200-400-500 روپیہ ایک بار دے دیا, اس کی نیوز اچھی لگائی, دوسری بار اس کی نیوز اگر اچھی نہیں لگے گی تو وہی بندہ اس پہ الزام تراشی کرنا شروع ہو جائے گا. ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑا اقدام یہ ہے کہ جن آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہمارے فیلڈ ورکر کام کرتے ہیں ان کی کچھ نہ کچھ مالی امداد کی جائے, تاکہ گرانٹ پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی وجہ سے پوری صحافت جو ہے وہ بدنام نہ ہو. رہا مسئلہ کہ جہاں تک ہمارے لوگوں کو پریشانی آئے گی وہ جو انجمن کے صدر ہیں یا باقی عہدیدار ہیں ان تک کیسے پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. سب سے پہلے تو میری یہی کوشش رہے گی انشاءاللہ کہ جو مسئلہ ہمارے ڈویژن میں ہوگا جو اس کو میں اپنے طور ہی جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. پہلے تو میری یہی پریفرنس رہے گی کہ میں اس کو اپنے ہی لیول سے میں اس کو ختم کر دوں. اگر وہ نہیں ہوا تو اس کے بعد ہمارے لیے دوسرا راستہ جو ہے وہ ریاض ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ریاض ملک صاحب کی قیادت میں ہم جو ہے وہ ہماری پوری ٹیم اب کام کرے گی اور وہ ہمیں بھی ساتھ لے کے چلیں گے. جیسا وہ پہلے بھی چلے ہیں 3 سالوں سے, ایسا اس کے بعد بھی ہمیں ان پہ امید ہے کہ وہ ہمیں بھی دوبارہ اپنے ساتھ لے کے چلیں گے اور ہمیں کسی بھی جگہ پہ وہ مشکلات
نہیں آنے دیں گے. نہیں. چلو جہانگیر صاحب آپ کا شکریہ. ارشاد صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ صوبائی صدر ہے کشمیر ڈویژن کے انجمن اردو صحافت سے. ان سے ہم پوچھنا یہ چاہیں گے کہ ان کے کاندھوں پر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوئی ہے. اب ان کا انجمن کا بوجھ ہے اور اپنی یہ جو کشمیر ڈویژن ہے پوری حیثیت بحال کرنی ہے انہیں صحافت کی. تو ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ارشاد صاحب بحیثیت صحافی ایک مظلوم کی آواز یا ایک مظلوم کا ساتھ یا ایک مظلوم کا کیس کس طرح سے لڑیں گے آپ؟ دیکھیں غلام حسن صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی. ابھی کچھ ہی پل پہلے ہم نے حلف برداری کی تقریب انجام دی, اس میں حلف اٹھائے. یہاں پہ اگر اردو صحافت سے وابستہ صحافیوں کی بات کریں گے تو مسائل بہت زیادہ ہیں, کافی زیادہ ہیں, جنہیں حل کرنے کی اولین ترجیح دی جائے گی, جنہیں ایک ایک قدم بڑھتے ہوئے ہم پورا کریں گے, بلکہ ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. جو ہمارے حد اختیار میں ہوگا, جیسے بھی ممکن ہوگا, جیسے بھی وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوگا, ہم انہیں حل کرنے کی کوشش کریں گے. اگر اردو صحافت سے وابستہ صحافیوں کی بات کریں گے تو یہاں کافی زیادتیاں ہوئی ہیں صحافت سے وابستہ افراد پہ. ان کو ازالہ کرنے کے لیے انجمن اردو صحافت 3 سال پہلے اس کا وجود عمل میں لایا گیا تھا, اسی لیے کہ ان کی آواز کسی ایوان تک پہنچائی جائے. وہ تو ہم کریں گے ہی کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. ساتھ ہی ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ اردو صحافت کو کیسے ہم منظم کریں گے, کیسے ان کی تنظیم سازی کریں گے, کیسے ان کی صلاحیت سازی کو مکمل کریں گے. یہ آنے والے دنوں میں ہم ایک پروگرام بھی ترتیب دیں گے, اسی کے مطابق پھر آگے چل کے کام ہوگا. ہر ضلع میں سیمینار ورکشاپس ہوں گے. اردو جو آہستہ آہستہ ہر جگہ سے ختم ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں, کوشش کریں گے کہ اردو پھر سے اپنی وہ شان وہ شوکت پائے. اسی حساب سے ہمارا کام آنے والے دنوں میں جاری رہے گا. اچھا ارشاد صاحب, ایک چیز کا سوال, یہ دونوں آپ دونوں کو کوشچن ہے, سوال ہے, جہانگیر صاحب آپ کو بھی ہے, ارشاد صاحب آپ کو بھی ہے. ایک مظلوم جسے انجسٹس ہو رہی ہے, کورٹ سے بھی اس کو انصاف نہیں مل رہی ہے, پولیس سے بھی اس کو انصاف نہیں مل رہی ہے, اور مافیا جو گراؤنڈ لیول پہ کام کر رہا ہے, جو اپروچ ہے, اپروچ کے خلاف وہ لڑ نہیں سکتا اکیلے, اور اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور صحافت میں اس کا کیا رول ہے؟ وہ اس ظلم کو کس طرح سے اس کا ساتھ, اس کا یہ ظلم جو ہے نا, کس طرح سے وہ فائٹ کرے گا؟ صحافی کس طرح سے فائٹ کرے گا, اس کو کس طرح سے بچائے گا, اس کو کس طرح سے وہ انصاف دلائے گا؟ دیکھیں غلام حسن صاحب, یہ اچھا سوال آپ نے پوچھا. کافی زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں, ہر جگہ ظلم زیادتی کے لوگ شکار ہو رہے ہیں, لیکن عدلیہ پہ اگر دیکھا جائے وہاں پہ وقت لگتا ہے لیکن انصاف ملتا ہے. انصاف نہ ملے ایسا ہو نہیں سکتا ہے. انصاف ملتا ہے, تھوڑی وقت زیادہ میسر رہتا ہے وہاں پہ, لیکن صحافی کا ایک کام ہے کہ وہ قلم کی طاقت سے کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے. وہ ہر ایک مظلوم اور دبے کچلے ہوئے انسان کی آواز اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. اس کے پاس ایک قلم ہے, قلم میں جو طاقت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. اس کی یہی کوشش رہتی ہے, ایک صحافی کی حیثیت سے میں یہ بات کر رہا ہوں, کہ وہ اس کی آواز اونچے ایوانوں تک پہنچائے, اسے انصاف دلانے کی کوشش کرے اور کرتا رہے, تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ ہر حساب سے ظلم یا زیادتی ہوئی ہے. جہانگیر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ سر ایسے موقع پہ جو ہے نا, وہ میرے حساب سے ایک صحافی کے لیے بھی کافی دشواری کا سمے ہوتا ہے, کیونکہ اس کو دونوں پارٹیوں کو دیکھ کے پھر ہی جو کچھ لکھنا ہے وہ لکھنا پڑتا ہے. اور کافی سارے ایسے جو معاملات بنے ہیں کہ اگر کسی نے ایک کے خلاف لکھ دیا تو دوسرا اس کے خلاف بھی کھڑا ہو جاتا ہے. اس میں ہمارا تو اہم رول یہی رہتا ہے کہ کسی کو اگر انصاف دلانا ہے تو پہلے اس کی بات سنی جائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ انتظامیہ کی بات بھی سنی جائے کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور آپ کس وجہ سے اتنی دیر لگا رہے ہیں
اس بندے کو انصاف دلانے میں، اور اس میں اہم یہی رہے گا ہمارے لیے بھی کہ ہم بھی سیف رہیں اور اس کی بات میں نکل جائے کہ ہم دونوں طرف کی بات سنیں اور اس کو اپنے حساب سے تحریر کریں، تاکہ جو ہے وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے اور ہم خود بھی جو ہیں وہ بچ سکیں۔ چلیے جہانگیر صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں شمولیت کی، شرکت کی، آپ کا بھی خیر مقدم ہے اور شکریہ بھی کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب یہ یہاں اپنے کشمیر ڈویژن کے صوبائی صدر ہے، آپ جموں ڈویژن کے صدر ہے، آپ دونوں صدور اس وقت میرے سامنے ہیں، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں حصہ لیا اور خیر مقدم بھی ہے، اور ہمارے ان سوالات کا جوابات جو دیے ہیں آپ نے جن سے لوگوں کا فائدہ ہو، یا کسی مظلوم کا فائدہ ہو، یا کسی کی رہنمائی ہو، یا کسی کا ہیلپ ہو جائے۔ اور ریاض صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں گے ہم، اس نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا ہے، وہ JNK کے اسٹیٹ کا صدر ہے، UT کا صدر ہے، اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ہم، انہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب، السلام علیکم۔ شکریہ سر، تھینک یو۔